السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو صدقے کے فوائد بتانے جا رہا ہوں کہ صدقے کے کیا کیا فوائد ہیں اور صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انسانوں کی مصیبتوں کو، اپنے مسلمان بندوں کی مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہوا تھا، وہ وہاں سے واپس آ رہا تھا، 1 ہفتہ ہو چکا ہے، اس کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے کہاں پر ہے، اور ہمارے سارے گھر والے اس کے منتظر ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جا کر کے بھی صدقہ کرو۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، کوئی پیسہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نہیں، جاؤ گھر کے اندر تلاش کرو، جو کچھ بھی ہو وہ لے کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں تم صدقہ کر دو۔ چنانچہ وہ صحابی رسول گھر پر گئے، وہ بوڑھے شخص تھے، بوڑھے آدمی، وہ گھر پر پہنچے۔ گھر پر پہنچنے کے بعد انہوں نے بیوی سے جا کر کے عرض کیا کہ کیا گھر پر کچھ ہے ساز و سامان جس کو میں صدقہ کر دوں؟ بیوی نے کہا نہیں، اس وقت کچھ بھی گھر پر ہمارے موجود نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے ہم کتنے غریب انسان ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب تلاش کیا گیا تو گھر کے اندر ایک کونے میں ایک مٹھی جو پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لا کر کے عرض کیا کہ ابو ہریرہ میں یہ جو لے کر کے آ گیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جاؤ ابھی جا کر کے کسی غریب آدمی کو جا کر کے اس جو کو تم صدقہ کر دو۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کر کے ایک غریب شخص کو، ایک ضرورت مند کو وہ جو جا کر کے انہوں نے دے دی۔ پھر دوسرے دن کو ان کا لڑکا، ان کا وہ بیٹا واپس آ گیا۔ وہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے کر کے آئے اپنے اس بچے کو، اور آ کر کے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ یہ ہے میرا لڑکا جو 1 ہفتے سے غائب تھا، آج میرے گھر پر یہ لڑکا آ چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا تھا، کیا ماجرا تھا، تو اس لڑکے نے بتایا کہ میری کشتی لہر کے اندر پھنس گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ نکل نہیں پا رہی تھی۔ چنانچہ ایک غیب سے آدمی آیا اور اس نے میری کشتی کو پار لگا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ وہ کیا ٹائم تھا، کیا وقت تھا وہ؟ تو جب اس بچے سے، اس لڑکے سے وقت معلوم کیا گیا تو وہ وہی وقت تھا جس وقت اس کے باپ نے کسی ضرورت مند کو وہ 1 مٹھی جو، کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو دی تھی۔ ان دونوں کا وقت ایک تھا، یعنی کہ صدقہ کرنے کا اور کشتی پار لگنے کا، دونوں کا وقت ایک تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے سے بیماریوں کو، مصیبتوں کو، آفات کو، بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ اس لیے صدقہ کیا کریں۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے تو فوراً جتنا ہو سکے صدقہ کریں، صدقہ نکالیں۔ آج ہم لوگ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن صدقہ نہیں کرتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہیے، حکیموں کے پاس جانا چاہیے، علاج کرانا یہ بھی ایک ضروری چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے علاج کرانا یہ بھی ضروری ہے اور صدقہ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے علاج بھی کرائیں اور علاج کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی دیں، تو انشاءاللہ ہماری تمام مصیبتیں، پریشانیاں اور بیماریاں سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کلپ کو آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔